اپنے معمولی سے فائدے کے لیے لوگوں کی زندگیاں، ان کی اولادوں کا مستقبل تباہ کرنے اور سوسائٹی کا امن خراب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اس ویڈیو میں تفصیلات آپ کو بتلائیں گے۔ شیئر کیجئے گا میکسیمم لوگوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ذہن بنا کے بیٹھے ہوں کہ ہم یہ کام کر کے پیسہ کما لیں، لیکن بتائیے گا پیسہ نہیں کما پاؤ گے، الٹا اپنی جان سے جاؤ گے، کیونکہ سعودی عرب میں ابھی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اور پاکستانی کا سر قلم کر کے اس کو انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، جو کہ اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کی تباہی کا ذمہ دار تھا۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک پاکستانی شہری جس کا نام ندیم شہزاد عبد الرحمن تھا، اس کو شرقیہ کے اندر گزشتہ روز سر قلم کر کے سزائے موت اس کی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس سے جب ڈیٹیل ظاہری بات ہے دی جاتی ہے کہ ڈیٹیل کیا تھی، کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا، تو بتایا گیا کہ یہ شخص ہیروئن سمگل کر رہا تھا سعودی عرب کے اندر، اور یہ شرقیہ کے علاقے میں پکڑا گیا۔ عام طور پہ اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں یہ لوگ مدینہ یا جدہ کے اندر، کیونکہ یہ عمرہ ویزا پہ آتے ہیں، اور چونکہ یہ ایئرپورٹ بڑے بزی ہوتے ہیں تو شاید ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار جب ان کو لگے کہ یہاں نہیں نکلا جا سکتا تو یہ شرقیہ کے علاقے اور ایئرپورٹ بھی استعمال کرتے ہیں اپنی ان تخریبی کارروائیوں کے لیے۔ تو اس پاکستانی نے بھی ایسا ہی کیا، یہ اپنے ساتھ ہیروئن سمگل کر کے سعودی عرب لا رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ کے اوپر چیکنگ ہوئی، یہ پکڑا گیا، پھر عدالت میں اس کا کیس چڑھا۔ اس نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا کہ سامان میرا ہی ہے اور میں ہی سعودی عرب کے اندر لے کے آیا تھا۔ تو عدالت نے اس پہ پھر نافذ کر دی سزا کہ اس کا سر قلم کیا جائے گا، کیونکہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، اور سعودی عرب کے اندر منشیات کی سزا صرف ایک ہے، سزائے موت، اور اس کو سعودی عرب کا بادشاہ بھی ریورس نہیں کر سکتا۔ تو اس شخص کے خلاف جب ایک حکم آ گیا تو پھر اس کو اپیل کا حق تھا، اس نے اپیل کی، وہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی، اور پھر ایوان شاہی سے جب منظوری لی جاتی ہے وہ بھی آ گئی، تو اس کے بعد اس پہ یہ حد نافذ کر دی گئی۔ کتنی آسان زندگی تھی، کتنی پرسکون اور کتنی زبردست تھی یہ زندگی، جس کو اس نے لالچ میں آ کے بالکل تباہ و برباد کر لیا۔ اب لالچی انسانوں کے ساتھ کیسی ہمدردی، جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے بچوں، دوسروں کی نسلوں کو نشے پہ لگا کے ان کو جانور بنانا چاہتے ہیں، اور صرف ان کے بچے جانور نہیں بنتے بلکہ ان جانوروں سے آگے کئی ظلم بھی ہوتے ہیں، ان جانوروں سے آگے کئیوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کتنی ہی ویڈیوز آپ کو دکھائیں سعودی عرب میں حالیہ دنوں کے اندر کہ نشہ آور منشیات سمگل کرنے والے، منشیات لینے والے لوگ، اس کا استعمال کرنے والے سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں، عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے، لوگوں کی چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے۔ کس لیے؟ پیچھے نشہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کا ہوش و حواس ہی قائم نہیں رہتا۔ تو جو لوگ پوری سوسائٹی کا امن خراب کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر کوئی ترس نہیں کھاتا، کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہ کیا جائے۔ جو لوگوں کی زندگیوں کو نہیں بخشتا تو بہتر ہے کہ وہ کسی کی گردن اڑائے تو اس کی اڑا دی جائے، تاکہ وہ آگے مزید اس سوسائٹی کے اوپر، زمین کے اوپر فساد برپا نہ کر سکے۔ اس پاکستانی بدقسمت کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ اس نے جو کچھ کیا، کیا یہ خود اپنے ساتھ ہونے والے اس سلوک کا ذمہ دار ہے، یا پھر ریاستی قوانین سخت ہیں، یا پھر کوئی اور حکومت اس کی ذمہ دار ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں۔ جو بھی ہو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔